بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب سورۃ اخلاص کا ہم لفظی ترجمہ کریں گے اور بامحاورہ ترجمہ بھی کریں گے۔ کل فرما دیجئے، کل جو ہے یہ امر کا صیغہ ہے، حکم دینے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ کل فرما دیجئے، کہہ دیجئے۔ آپ اس کا ترجمہ فرما دیجئے بھی کر سکتے ہیں اور کہہ دیجئے بھی کر سکتے ہیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کل کہہ دیجئے یا فرما دیجئے۔ کل فرما دیجئے ہوا وہ، ہوا جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا جو ہوا ہے یہ ضمیر ہے، واحد کے لیے آتا ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہوا جو ہے یہ واحد کے لیے آتا ہے، ہما یہ تثنیہ کے لیے آتا ہے اور ہم جو ہے یہ جمع کے لیے آتا ہے۔ تو ابھی یہ ہوا ہے جو یہ ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ان کی طرف اشارہ کر کے جو ہے کہا جا رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کل کہہ دیجئے ہوا وہ اللہ اللہ احد ایک۔ اچھا یہ جو احد ہے یہ دیکھیں ہم لوگ اس کا ترجمہ اکثر جو ہے یہی کرتے ہیں کہ ایک، کل کہہ دیجئے یا فرما دیجئے ہوا وہ اللہ اللہ احد ایک، لیکن اصل میں دیکھیں ایک جو ہے ایک کی عربی ہے واحد، واحد جو ہے وہ ایک کے لیے بولا جاتا ہے، واحد، ٹھیک ہے۔ اب اگر واحد بولیں گے تو واحد کے بعد تو پھر آپ کو پتہ ہے جیسا کہ جو ہے گنتی شروع ہو جاتی ہے عربی میں، واحد اثنان ثلاثہ اربع خمسہ ستہ سبع ثمانیہ، ٹھیک ہے، تسعہ عشرہ، اسی طرح آگے جتنی بھی گنتی ہے۔ لیکن جو احد ہے، احد کا مطلب ہم یہ کر سکتے ہیں اکیلا تنہا۔ اگر آپ ایک کریں تو بھی ٹھیک ہے، لیکن میں سمجھانے کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ میں جو کتابوں میں لفظی ترجمہ کیا گیا ہے یا ایپس میں کیا گیا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں، اور جو بیسک جو اس کا ترجمہ ہوتا ہے ہم کہیں بھی اس کا استعمال کر سکتے ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں۔ اس لیے آپ احد جو ہے اس کا ایک بھی کر سکتے ہیں، تنہا بھی کر سکتے ہیں، اکیلا بھی کر سکتے ہیں، لیکن ہمارے مائنڈ میں یہی ہونا چاہیے کہ احد جو ہے وہ اکیلا ہے، تنہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ صرف اور صرف احد ہیں۔ کل کہہ دیجئے ہوا وہ اللہ اللہ، اللہ جب بھی کہیں گے ہم لفظی ترجمے میں لفظ اللہ کہیں گے، اللہ اللہ احد ایک ہے، اللہ اللہ۔ آگے پھر دیکھیں اللہ اللہ، یہاں بھی جو ہے اللہ کا ترجمہ اللہ کیا گیا اور یہاں بھی اللہ جہاں بھی آئے گا اس کا ترجمہ ہم اللہ ہی کریں گے۔ صمد بے نیاز، اب یہ دیکھیں یہ جو صمد ہے اس کا مطلب ہے بے نیاز۔ بے نیاز جو ہے نا مطلب جس کو کسی مدد کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اب جو اصل میں جو صمد ہے، صمد کا جو ترجمہ کیا جاتا ہے وہ چٹان، وہ ترجمہ کیا جاتا ہے چٹان۔ چٹان جو ہے اس کا ترجمہ صمد کا کیا جاتا ہے، بیسک جو اس کا ترجمہ ہے، لیکن یہاں جو ہے اگر ہم چٹان ترجمہ کریں گے صمد کہ اللہ صمد اللہ چٹان ہے، تو یہاں جو ہے پھر وہ بامحاورہ یا لفظی ترجمہ جو ہے اس کی مناسبت جو ہے وہ سمجھ میں نہیں آئے گی، اس لیے یہاں ہم اس کا ترجمہ کریں گے بے نیاز۔ چٹان جو ہے اصل میں ایسا ہے کہ جو پہلے لوگ جب لڑائی کرتے تھے تو وہ اپنے پیچھے جو ہے ایک چٹان جو ہے نا ڈھونڈتے تھے، مضبوط چٹان، کہ وہ اپنے پیچھے ان کے اگر چٹان ہوتی اور وہ حملہ کرتے تو انہیں اس بات کی جو ہے تسلی ہوتی تھی، وہ مطمئن ہوتے تھے کہ اگر ہم چٹان کے آگے کھڑے ہو کے لڑائی کریں گے تو پیچھے جب ہمارے مضبوط جو ہے چٹان ہوگی تو پھر ہم پہ کوئی حملہ آور نہیں ہو سکتا۔ اس لیے جو ہے یہ صمد جو ہے اس کا لفظی جو بیسک اس کا جو معنی ہے وہ چٹان ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو خود بخود قائم ہے۔ دیکھیں جیسے ایک چٹان ہوتی ہے، مضبوط چٹان، لیکن اس کو قائم کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ خود جو ہیں وہ چٹان سے بھی زیادہ مضبوط ہیں اور خود بخود اپنی ذات میں قائم ہے، اپنے بل پہ قائم ہے۔ تو اس لیے اس کا جو بیسک ترجمہ ہے، بیسک جو اس کے معنی ہیں وہ چٹان ہے، لیکن یہاں ہم بے نیاز کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہیں وہ بے نیاز ہیں، انہیں جو ہے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں۔ اچھا یہ تو ہو گیا ہمارا لفظی ترجمہ۔ اب بامحاورہ جو ترجمہ ہے وہ کیا ہے؟ بامحاورہ ترجمہ ہے کہہ دیجئے اللہ ایک ہے، اللہ جو ہے وہ تنہا ہے، اکیلا ہے، ٹھیک ہے، آپ یہ ترجمہ اس کا بامحاورہ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، مطلب جسے کسی کی ضرورت نہیں۔
اب دیکھیں ہمارا مقصد جو ہے اس ترجمے کو میں جو ہے دوہرا آپ کو کیوں سمجھاتی ہوں کہ جو کتابوں میں موجود ہے، ایپس میں موجود ہے، اور بیسک بھی معنی میں اس لیے بتاتی ہوں کہ دیکھیں جب ہم نماز پڑھیں تو یہ سارے معنی جو ہیں ہمارے ذہن میں ہوں، ہمیں پتہ ہو کہ ہم جس ذات کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں، قل هو اللہ احد، وہ تنہا ہے، وہ اکیلا ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اللہ کو کسی قسم کی مدد کی بھی ضرورت نہیں۔ اس کے بعد آگے لم یا لد، اب یہ جو لم ہے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو لا ہے، لا آپ کو بتایا تھا میں نے حروف نفی میں سے ہے، حروف نفی میں سے ہے، اور اس کو نہیں بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، حروف نفی بھی کہتے ہیں لا کو، اور حروف نہیں بھی کہتے ہیں۔ اسی طرح جو لم ہے یہ بھی حروف نفی میں سے ہے اور حروف نہیں میں سے ہے۔ آپ اس کو حروف نفی بھی کہہ سکتے ہیں اور حروف نہیں بھی کہہ سکتے ہیں۔ اچھا، یہ جو لم ہے، لم کا مطلب دیکھیں یہاں ہے، لم کا مطلب نہ بھی کہہ سکتے ہیں، نہیں بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب لم نہیں، یلد جنا اس نے، دیکھیں آپ کو اولاد سے جو ہے نا آپ کے مائنڈ میں اولاد سے جیسے اولاد، ٹھیک ہے، اس میں بھی لام اور دا، اسی طرح یلد یہ بھی ایک صیغہ ہے، لم یلد، لم نہیں یا نہ، یلد جنا اس نے، اور وا کا ہمیشہ ہم ترجمہ میں آپ کو بار بار بتاتی ہوں کہ اس کا ترجمہ اور ہے، قرآن پاک میں کہیں بھی وا آئے گا اس کا ترجمہ اور ہوگا، وا اور لم نہیں، دیکھیں جیسا کہ ہم نے یہاں جو ہے لم کا ترجمہ کیا، اسی طرح یہاں بھی کریں گے، نہ کہیں گے یا نہیں، ٹھیک ہے، وا اور لم، نہ یا نہیں، یولد جنا گیا وہ، یولد جنا گیا وہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو وحدانیت ہے اس کی صفات بیان کی جا رہی ہیں۔ پھر آگے آ گیا وا اور لم نہیں یا نہ یکن ہے، لا ہو، اب دیکھیں لا جو ہے، لا کا مطلب ہے واسطے، ہو اس کے، اب جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا جو ہو ہے، ہو بھی ضمیر ہے، یہ کسی کی طرف اشارہ کرنے کے لیے بولی جاتی ہے، جیسے یہاں لا ہو، علیحدہ علیحدہ دیکھیں، لا جو ہے، لا کا مطلب واسطے کے لیے، جیسے ہم نے ایک پیچھے لفظ پڑھا تھا للہ پڑھا تھا، للہ لام کے لیے اور اللہ، ٹھیک ہے، اسی طرح یہاں جو ہے لا جو ہے یہ علیحدہ ہے اور ہو جو ہے علیحدہ ہے، لا جو ہے اس کا مطلب ہے واسطے، اور ہو جو ہے اس کا مطلب ہے اس کے، ہو کا مطلب ہے اس کے، ٹھیک ہے۔ تو اب جو ہے آگے وا اور لم نہ یا نہیں یکون ہے، لا واسطے ہو اس کے، کفون ہمسر، احدن کوئی، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں یہاں اوپر ہم نے جو ہے آہد کا ترجمہ کیا، یہ دیکھیں ایک، ٹھیک ہے، آہد کا ترجمہ اوپر ہم نے کیا ایک، اور یہاں ہم کر رہے ہیں کوئی، ٹھیک ہے، اسی لیے جو آہد ہے وہ ہم کہیں گے اکیلا، تنہا، ٹھیک ہے، کوئی نہیں، جیسے قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، کوئی اس کے علاوہ جو ہے اللہ نہیں، اسی طرح کفون ہمسر، آہد کوئی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی ایک بھی جو ہے ہمسر نہیں ہے۔ اچھا، اب یہاں جو ہے آپ کفون کا مطلب جو ہے آپ جو ہے ہمسر بھی کر سکتے ہیں، اور جو کفون ہے اس کا مطلب آپ ہم پلہ بھی کر سکتے ہیں، اور اس کا مطلب جو ہے آپ برابری، ٹھیک ہے، برابری کا بھی کر سکتے ہیں، کوئی بھی آپ کر سکتے ہیں۔ اچھا، میں ہمیشہ آپ سے یہ کہتی ہوں، آپ نے پریشان نہیں ہونا، ایک لفظ کے کافی معنی ہوتے ہیں، یہ نہیں کہ آپ نے یہاں ہمسر پڑھ لیا، کہیں ہم پلہ لکھا ہو یا برابری لکھا ہو تو آپ کہیں کہ نہیں یہ تو غلط ہے، ایسا نہیں ہے۔ عربی میں ایک لفظ کے کافی معنی ہوتے ہیں، آپ نے جو ہے مناسبت دیکھنی ہے کہ مناسبت جو ہے وہ یہاں مناسب لگ رہی ہے یا نہیں، جیسے ہم نے پچھلی آیت میں کیا سمد، ہم نے یہاں کیا بے نیاز، لیکن جیسا کہ میں نے آپ کو اس کا جو بیسک جو ہے مطلب بتایا کہ اس کا جو بیسک سمد ہے، سمد کا جو بیسک مطلب وہ چٹان ہے، ٹھیک ہے۔
تو اس لیے جو ہے آپ نے یہ سارے جو میننگس ہیں اپنے مائنڈ میں رکھنے ہیں. اب اس کا جو ہے لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اس کا جو بامحاورہ ترجمہ ہے وہ نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ وہ کسی سے پیدا کیا گیا، نہ اس کا کوئی ہمسر ہم پلہ برابری کا ہے. میں نے یہاں ہمسر بھی ایڈ کر دیا، ہم پلہ بھی اور برابری بھی، تاکہ کنفیوژن جو ہے وہ نہ رہے اور کہیں بھی کوئی بھی معنی لکھا ہو تو آپ کی سمجھ میں فوراً آ جائے. تو یہ تھا سورۃ اخلاص کا لفظی اور بامحاورہ ترجمہ. اور اس کے علاوہ جو ہے سورۃ اخلاص ہمیں یہ پتہ چلا کہ جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات بیان کرنے کے لیے سورۃ اخلاص پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس سے محبت کرتے ہیں. اس کے علاوہ ہمیں یہ پتہ چلا، جیسے میں نے آپ کو حدیث بیان کی، کہ جو سورۃ اخلاص ایک دفعہ پڑھتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس بندے کو ثلث قرآن، 1/3 جو تہائی قرآن ہے اس کا اجر دے دیا جاتا ہے. مطلب ہم 3 دفعہ قل ھو اللہ آخر تک پڑھیں گے تو ہمیں ایک قرآن پاک پڑھنے کا اجر دے دیا جائے گا. جیسا کہ آج کے لیسن میں بھی ہم نے کیا، کچھ وقت جو ہے ہم نے خاموشی اختیار کی اور ساروں نے ماشاءاللہ 3 دفعہ قل ھو اللہ پڑھا اور ہمیں 1 منٹ میں ایک قرآن پاک کا ثواب مل گیا. ابھی جو ہے میں خاموشی اختیار کروں گی، تو جو یہ لیکچر دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، میری ان سے گزارش ہے کہ پلیز 3 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھنے کے بعد آپ اس کال کو، اس جو ہے لیکچر کو، اس ریکارڈڈ سیشن کو، اس ویڈیو کو آپ اینڈ کریں، تاکہ اس ویڈیو کے آخر سے پہلے، اختتام سے پہلے جو ہے آپ کو 3 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھنے کے بدلے ایک قرآن پاک کے برابر اجر دے دیا جائے. تو پڑھنا شروع کرتے ہیں. جی میں 3 دفعہ پڑھ چکی ہوں. امید ہے کہ آپ نے بھی 3 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھ لی ہوگی، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارے نامہ اعمال میں جو ہے ایک قرآن پاک پڑھنے کا اجر لکھ دیا ہوگا. دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور اگر کوئی بھی سوال ہو تو آپ انسٹا پہ پوچھ سکتے ہیں. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.